اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیں کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے. ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لائے اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنا جائزہ تو لیں. کچھ اعرابی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہی اپنے ایمان کو بڑھا چڑھا کر دعویٰ کرنے لگتے تھے، حالانکہ دراصل ان کے دل میں اب تک ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی تھیں. ان کو اللہ تعالیٰ اس دعویٰ سے روکتا ہے. وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے. اللہ اپنے نبی کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ چونکہ اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، یعنی اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، نبی کی اطاعت میں آئے ہیں. اس آیت نے یہ فائدہ دیا کہ ایمان اسلام سے مخصوص چیز ہے، خاص چیز ہے اسلام کی نسبت. جیسا کہ جبریل علیہ السلام والی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے. جبکہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، پس وہ زینہ بزینہ چڑھتے گئے، عام سے خاص کی طرف آئے اور پھر خاص سے اخص کی طرف آئے. مسند احمد میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے چند لوگوں کو عطیہ اور انعام دیا اور ایک شخص کو کچھ بھی نہ دیا. اس پر حضرت سعد نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں فلاں کو دیا اور فلاں کو بالکل چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے. حضور نے فرمایا مسلمان. 3 مرتبہ یکے بعد دیکھے حضرت سعد نے یہی کہا اور حضور نے بھی یہی جواب دیا. پھر فرمایا، اے سعد، میں لوگوں کو دیتا ہوں اور جو ان میں مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اسے نہیں دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اوندے منہ آگ میں نہ گر پڑے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. بس اس حدیث میں بھی حضور نے مومن اور مسلم میں فرق کیا اور معلوم ہو گیا کہ ایمان زیادہ خاص ہے بنسبت اسلام کے. ہم نے اسے دلائل سمیت صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح میں ذکر کر دیا ہے الحمدللہ. اور اس حدیث میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ یہ شخص مسلمان تھے، منافق نہ تھے، اس لیے کہ آپ نے انہیں کوئی عطیہ عطا نہیں فرمایا اور اسے اس کے اسلام کے سپرد کر دیا. پس معلوم ہوا کہ یہ اعراب جن کا ذکر اس آیت میں ہے منافق نہ تھے تو مسلمان، لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان صحیح طور پر مستحکم نہ ہوا تھا اور انہوں نے اس بلند مقام تک اپنی رسائی ہو جانے کا ابھی سے دعویٰ کر دیا تھا، اس لیے انہیں ادب سکھایا گیا. یہی مطلب ہے حضرت ابن عباس اور ابراہیم اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا، اور اسی کو
امام ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ ہمیں یہ سب یوں کہنا پڑا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافق تھے جو ایمان ظاہر کرتے تھے لیکن دراصل مومن نہ تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق اس وقت ہے جب اسلام اپنی حقیقت پر نہ ہو۔ جب اسلام حقیقی ہو تو وہی اسلام ایمان ہے، اور اس وقت ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے بہت سے قوی دلائل ہیں۔ امام الائمہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں بیان فرمائے ہیں، اور ان لوگوں کا منافق ہونے کا ثبوت بھی آ رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم اسلم نہ کہو، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قتل سے اور قید بند ہونے سے بچنے کے لیے تابع فرمان ہو گئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنو اسد بن خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اپنے ایمان لانے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بار احسان رکھتے تھے، یعنی احسان جتاتے تھے۔ صحیح بات پہلی ہی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو مقام ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ابھی تک وہاں پہنچے نہ تھے، پس انہیں ادب سکھایا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ اب تک ایمان تک نہیں پہنچے۔ اگر یہ منافق ہوتے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی اور ان کی رسوائی کی جاتی، جیسا کہ سورہ برات میں منافقوں کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں تو انہیں صرف ادب سکھایا گیا۔ پھر قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو گے تو تمہارے کسی عمل کا اجر مارا نہ جائے گا۔ جیسے فرمایا، ہم نے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں گھٹایا۔ پھر فرمایا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، برائی سے لوٹ آئے، اللہ اس کے گناہ معاف فرمانے والا اور اس کی طرف رحم بری نگاہوں سے دیکھنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کامل ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر دل سے یقین رکھتے ہیں، پھر نہ شک کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کے دل میں کوئی نکما خیال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اسی خالص تصدیق پر اور کامل یقین پر جم جاتے ہیں اور جمے ہی رہتے ہیں، اور اپنے نفس اور دل کی چاہت کے مالوں کو بلکہ اپنی جانوں کو بھی راہ خدا کے جہاد میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں، یعنی یہ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو صرف زبان سے ہی اپنے ایمان کا دعویٰ کر کے رہ جاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں مومن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک، وہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، شک و شبہ نہ کیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے راہ خدا میں جہاد کیا۔ دوسرے وہ جن سے لوگوں نے امن پا لیا، نہ یہ کسی کا مال ماریں نہ کسی کی جان لیں۔ تیسرے وہ جو طمع کی طرف جب جھانکتے ہیں اللہ عز و جل کی یاد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اسلام کو ایمان میں بدلنے کی، ایمان کے مرتبہ پر پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔